ISI کے بارے میں انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی پاکستان کے خفیہ ادارے کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے ISI نے کس طرح سے مدد کرتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب پاکستان اپنا ایٹم بم بنا رہا تھا تب اس انتہائی حساس پروگرام سے امریکہ کی نظریں ہٹانے کے لیے کون سی جنگ کروائی جا رہی تھی؟ مغرب اور امریکہ میں ISI کے بارے میں مشہور ہے کہ ISI کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ سپر پاورز کی نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ترقی پذیر اور کمزور ممالک کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا محتاج بنا کر رکھتی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں بلیک کر کے یا بزور طاقت اپنی بات منوائی جا سکے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ امریکہ جو پینٹاگون اور واشنگٹن میں بیٹھ کر پوری دنیا کے امور دیکھتے ہیں، یہ لوگ اپنی حتی الامکان کوشش کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جا سکے، اور ان کے اس مقصد کی تکمیل میں ISI اور پاکستان آرمی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مثال کے طور پر روس افغانستان جنگ میں امریکہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، جواب میں پاکستان میں امریکہ کو ہی روس کے خلاف استعمال کر لیا۔ قومی روزنامہ جب سے بات ہوئی تو BBC کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا کہ روس افغان جنگ کی آڑ میں ISI نے پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل کیا۔ روس اور افغان جنگ کی آڑ میں ISI نے پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل کیا، جس پر امریکہ آج تک سر پیٹتا ہے۔ امریکہ افغانستان کے جنگجو سرداروں سے رابطے بڑھا کر مستقبل میں انہیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ISI نے یہ بھی ناکام بنا دیا۔ اپنے زمینی حقائق کے مطابق ISI نے امریکہ کی سیاسی مداخلت کو پاکستان میں کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ طور پر روکا۔ پاکستان کے مخالفین کے لیے نظریہ پاکستان اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نظریہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام غیر مسلم اقوام سے جداگانہ ہو کر اپنی الگ انفرادی شناخت بنائے ہوئے ہے۔ یہ انفرادی شناخت ایک طرف گلوبلزم کے خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو دوسری طرف بھارت سے تعلقات کے لیے ایک حد مقرر کرتی ہے۔ اس نظریے کو مسخ کرنے کے لیے عالمی سطح کی کئی کوششوں کو ہمیشہ سے ISI نے ناکام بنایا۔ امریکہ نے دنیا بھر کی اقوام کو یہ باور کروایا کہ پاکستان افغانستان کے اسلام پسند دہشت گردوں کو مدد دے رہا ہے۔ ISI نے صرف ایک حرکت کی اور عالمی سطح پر اس تاثر کو عام کیا کہ گورے جن کو اسلام پسند دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ISI نے دنیا بھر کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور جنگ و آزادی کے درمیان واضح فرق بنا کر دیے۔ بالآخر دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، بالکل ویسا نہیں جیسا امریکہ بتا رہا ہے، کچھ پاکستان کی بھی سنو۔ رپورٹ کے مطابق یہی چال بھارت نے کشمیر کے حریت پسند جنگجوؤں کے متعلق چلی اور کہا کہ پاکستان جیش محمد اور لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ISI تھی جس نے بتایا کشمیر میں لڑنے والے بھارت کی بریت کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے متعلق عالمی سطح پر امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک نے اتنا شور مچایا کہ گمان ہونے لگا کہ دنیا ایک چلتے ہوئے ٹائم بم کے اوپر رکھی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت پھٹے گا اور دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار عنقریب دہشت گردوں کے قبضے میں چلے جائیں گے اور انگریز صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ISI پاکستان کے دفاع کی پہلی اور آخری لائن ہے۔ خدا نخواستہ اگر ISI کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ آپ کا ایٹم بم محفوظ ہے، نہ آپ کا نظریہ محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی آپ کا جغرافیہ اور سرحدی وجود سلامت رہتا ہے۔ ISI پاکستان کے دشمنوں کی جھنجھلاہٹ، گھبراہٹ اور ندامت کی علامت ہے۔ پاکستان کے خلاف ہیلے بہانے کر کے نقصان پہنچانے والے عناصر جب اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے تو رخ پاکستان سے ہٹا کر ISI کی جانب موڑ لیا۔ ISI کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ISI پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے جو آزادانہ طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ بطور پاکستانی اور غیرت مند قوم ہمیں اپنے اس مقدس ادارے پر بے پناہ اعتبار ہے اور قوم کا ہر محب وطن اور غیور فرد خود کو ISI کا ایجنٹ تصور کرتا ہے۔ ISI دنیا کی دوسری خفیہ ایجنسیوں کے مقابلے میں سب سے طاقتور اور بہترین ادارہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں جن میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA، اسرائیل کی موساد، بھارت کی را، برطانیہ کی MI6، روس کی KGB، چین کی MSS وغیرہ شامل ہیں۔
نہ صرف ہمارے دشمن اس بات سے حیران ہیں بلکہ اکثر سادہ لوگ پاکستانی بھی سوچتے ہیں کہ امریکہ، روس، اسرائیل، برطانیہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک ٹیکنالوجی اور معیشت کے لحاظ سے پاکستان سے کروڑوں درجے بہتر ہیں، تو ان کی خفیہ ایجنسیوں کو ہی سب سے بہترین ہونا چاہیے، نہ کہ پاکستان جیسے ایک غریب اور بدحالی کے شکار ملک کی خفیہ ایجنسی کو۔ آئیے ISI کے بہترین ادارہ ہونے کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور دیگر ممالک فوجی، اقتصادی اور جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کے مضبوط ترین کہلائے جانے والے ممالک ہیں۔ امریکہ، روس، چین، اسرائیل اور دیگر ممالک کے پاس جاسوسی کے لیے ایسا سیٹلائٹ نظام موجود ہے جسے اگر ان کے بھوت یا فرشتے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سیٹلائٹ اس قدر جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں کہ سینکڑوں کلومیٹر اور خلا میں رہتے ہوئے ان کے خفیہ ادارے ایک چیونٹی تک کو بآسانی اور بڑی نفاست کے ساتھ نہ صرف براہ راست دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہر لمحہ اس پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ ممالک نمبر 1 پر ہیں۔ ان کے پاس ان کا اپنا تخلیق کیا ہوا اس قدر جدید کمپیوٹرائز نظام ہے جس کی بدولت وہ پوری دنیا میں استعمال ہونے والے کمپیوٹرز کو بآسانی مانیٹر اور ہیک کر سکتے ہیں۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور دیگر تمام ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے پروگرام پوری طرح سے ان کی مٹھی میں ہیں۔ وہ ان کی مدد سے جب چاہیں اور جس کی چاہیں بآسانی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے جاسوس طیاروں کے معاملے میں سوویت یونین یا روس جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی خفیہ ایجنسی CIA کے طیاروں کے حوالے سے خفیہ پروگراموں نے پوری دنیا میں طاقت کا توازن بری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایسے ٹاپ سیکرٹ، اسٹیلتھ اور عقل سے بالاتر طیارے بنائے جا چکے ہیں اور مزید پر کام کیا جا رہا ہے جن کی مدد سے وہ پوری دنیا پر کنٹرول کر سکنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ امریکہ، روس، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بڑے پیمانے پر خفیہ ریسرچ ادارے قائم ہیں جن میں نت نئے ہتھیار، جاسوسی کے آلات، بایولوجیکل تجربات وغیرہ پر کام ہوتا ہے۔ ان تمام ممالک میں سے ایک ملک کا صرف سالانہ دفاعی بجٹ پاکستان کے درجنوں سالوں کے ٹوٹل بجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ان کے فوجیوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو دی جانے والی تنخواہیں اور مراعات پاکستان کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ ان تمام نکات کو بغور دیکھا جائے تو پاکستان ان ممالک کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں۔ نہ تو ہم اقتصادی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں اور نہ ہی سیاسی لحاظ سے۔ ہمارے پاس ان کی طرح جاسوس سیٹلائٹ جیسے بھوت یا فرشتے بھی نہیں ہیں، چونکہ کمپیوٹر ان کی ایجاد ہے، لہٰذا ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی ان سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے پاس امریکہ کی طرح خفیہ اور خطرناک ترین جاسوس طیارے بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے ہم کسی ملک کے اوپر سے گزرتے ہیں اور اس کی جاسوسی کر سکیں۔ ہمارے پاس اکا دکا ریسرچ ادارے ہیں جن میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہی ہتھیار ڈیزائن کرتے ہیں اور ان ممالک کے مقابلے میں بہت تھوڑے پیمانے پر اپنے لیے اسلحہ وغیرہ تیار کرتے ہیں جو صرف ہماری ضروریات کو ہی پورا کرتا ہے۔ ہمارے دفاعی بجٹ کے تو کیا ہی کہنے، اب کیا کہوں بھائی، اس دفاعی بجٹ کا زیادہ تر حصہ فوج کو ہر سال پاکستان کے عوام پر ہی زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کے سلسلے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ہماری فوجیں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی تنخواہیں اور مراعات کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان ممالک کے مقابلے سمندر اور پانی کے گھونٹ کی مانند۔ صرف یہی نہیں، ہم سیاسی طور پر بھی پچھلی کئی دہائیوں سے کمزور ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ اگرچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو مندرجہ بالا تمام باتوں سے ہم پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا ان ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں سب سے بہترین ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کی ISI واقعی میں دنیا کی بہترین اور طاقتور ترین ادارہ ہے۔ اس ادارے نے نہ صرف ان ترقی یافتہ ممالک کی خفیہ ایجنسی کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا بلکہ ہمارے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی سے متعلق ان کے سیٹلائٹ یعنی ان کے بھوت اور فرشتے بھی بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ کھربوں ڈالر پھونکنے کے بعد بھی وہ ممالک پاکستان کے دفاع کی ضمانت یعنی ہمارے ایٹمی ہتھیاروں تک نہیں پہنچ پائے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی پہنچ پائیں گے۔ پھر انہوں نے پاکستان میں پراکسی وار لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس قدر پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ ان کی معیشت کنگال ہو کر رہ گئی، لیکن ہماری ISI کے ہاتھوں انہیں ہمیشہ بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہماری ISI کے سامنے ان کی تمام تر ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے جاسوس ہیں، ان کے سیٹلائٹ جیسے فرشتے اور بھوت ہیں، ان کی فوجی اور اقتصادی طاقت ہے، بس
اگر ہم ISI کے روزمرہ کے خفیہ کاموں کو جان لیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں سے ہرگز گریز نہیں کریں گے کہ صرف پاک فوج اور ISI ہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان موجود ہے، اور ہم یہ بات کہنے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے کہ آج پاکستان کا وجود سلامت بھی انہی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم کب کے مٹ جائے ہوتے۔